انتظار ختم ہوا، آئی سی سی نے بالآخر چیمپئنز ٹرافی کا شیڈیول جاری کر دیا۔ میگا ایونٹ 19 فروری سے 9 مارچ تک پاکستان اور یو اے ای میں سجے گا۔ پاک بھارت میچ 23 فروری کو دبئی میں ہوگا۔ پہلا سیمی فائنل دبئی، دوسرا لاہور میں شیڈیول۔ بھارت فائنل میں نہ پہنچا تو فائنل لاہور میں ہوگا۔ جینٹلمین گیم میں بھارت کی ہٹ دھرمی، انٹرنیشنل میڈیا بھی پھٹ پڑا۔ برطانوی جریدے ٹیلی گراف نے لکھا، کھیلوں کی دنیا میں بھارتی اثر و رسوخ کی مثال نہیں ملتی۔ چیمپئنز ٹرافی کے حوالے سے بھی بھارتی مفادات کو ترجیح دی گئی۔ آئی سی سی کے ہر ایونٹ میں بھارت کو فائدہ پہنچایا جاتا ہے۔ جو پابندیاں لگائی گئی ہیں اس کا کوئی جواز نہیں ہے۔ پاکستان کوئی ایسا ارادہ نہیں رکھتا جہاں پر ہمارا جو نیوکلیر جو سسٹم ہے وہ اگریسو ہو۔ اٹ از جسٹ ڈیٹرنس، نتھنگ ایلس۔ اٹس اے پروگرام ٹو ڈیفینڈ پاکستان۔ یہ پروگرام جو ہے پاکستان کا نیوکلیر، پاکستان کے 24 کروڑ یہ عوام کا یہ پروگرام ہے۔ پاکستان کے دفاعی پروگرام پر کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکتا، وزیر اعظم کا واضح پیغام۔ کہا ایٹمی پروگرام پر قوم متحد ہے، ملک کے خلاف مذموم سازشیں کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ کسی کی نیت پر شک نہیں، مذاکرات کا مقصد ذاتی مفاد کو قومی مفاد کے تابع کرنا ہے۔ وزیر اعظم کا وفاقی کابینہ سے خطاب، امید ظاہر کی کہ حکومتی اور پی ٹی آئی کمیٹیوں کی دوسری ملاقات مفید رہے گی۔ اسلام آباد پر چڑھائی کرنے والوں کو پارا چنار کے حالات پر توجہ دینا چاہیے تھی۔ کرم میں بدترین کشیدگی، مرکزی شاہراہ 77 روز سے بند، اشیاء ضروریہ کی قلت، شہری فاقوں پر مجبور۔ پریس کلب کے باہر سخت سردی میں دھرنا 5ویں روز بھی جاری۔ حکومت سے مذاکرات پر اپوزیشن کمیٹی کل بانی کو بریفنگ دیں گی، گنڈا پور بھی حصہ ہوں گے۔ عارف الوی نے کہا، حکومت کے دن گنے چنے رہ گئے ہیں، مذاکرات میں پہلی چیز مقدمات کی واپسی ہے۔ صحافی کے سوال پر عمر ایوب برہم، کہا عدالت میں تھا اس لیے مذاکرات میں شریک نہیں تھا۔ اسد قیصر بولے، بانی کی رہائی کے مطالبے کا مطلب رعایت مانگنا نہیں، لڑائی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اور مذاکرات حکومت کے ساتھ۔ رپورٹر کے سوال پر اسد قیصر کا کہا۔ خان صاحب سے ملاقات ہوئی ہے، میں نے بتایا ہے جو مذاکرات شروع ہوئے ہیں۔ خان صاحب نے کہا ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، مذاکرات ہو رہے ہیں، لیکن ایک ٹائم فریم ہونا چاہیے، اس ٹائم فریم کے اندر اس میں کوئی پیش رفت ہونی چاہیے، یہی بہتر ہے۔ بانی نے امید ظاہر کی، ٹائم فریم کے اندر مذاکرات میں پیش رفت ہونی چاہیے۔ بیرسٹر گوہر کی بانی سے ملاقات کے بعد گفتگو، کہا ملاقات میں سول نافرمانی کی تحریک پر کوئی بات نہیں ہوئی۔ یورپی یونین اور برطانیہ کے بعد امریکہ کی بھی پاکستان کے داخلی معاملات میں دخل اندازی۔ ترجمان میتھیو ملر کا ٹویٹ، کہا ایسا منصفانہ ٹرائل چاہتے ہیں جس میں انسانی حقوق کا احترام ہو۔ دفتر خارجہ کا فوری رد عمل۔ ترجمان نے کہا کہ پاکستان کے آئین اور عدالتوں میں اندرونی معاملات حل کرنے کی صلاحیت ہے۔ بلاول بھٹو کی انٹرنیٹ کی سست روی پر پھر تنقید، کہا ڈیجیٹل اسپیس خطرے میں ہے، نوجوانوں کو ہائی سپیڈ انٹرنیٹ اور ڈیجیٹل رائٹس کے لیے حکومت کے سامنے مزاحمت کرنی ہوگی۔ تیز رفتار انٹرنیٹ سب کا بنیادی حق ہے، ڈیٹا پرائیویسی کا حق بھی محفوظ بنانا ہوگا۔ پیپلز پارٹی کی دھمکی کام کر گئی، پیپلز پارٹی اور نون لیگ میں پنجاب میں پاور شیئرنگ کا فارمولا طے پا گیا۔ پی پی مشاورتی وفد نے نون لیگی ٹیم سے ملاقات میں کہا کہ اتحادی حکومت کو معاملات آگے نہیں بڑھانے تو بتا دیں۔ حکمراں جماعت نے تحفظات دور کرنے کے لیے جنوری کے پہلے ہفتے تک کی مہلت مانگ لی۔ ٹھنڈ کی زوردار اننگز، اسکردو -9، گلگت -7 اور کوئٹہ میں درجہ حرارت -6 رہا۔ ایبٹ آباد میں بارش اور برفباری، مری میں برفباری تھم گئی۔ کراچی میں سائبیرین ہواؤں کا راج، رات میں پارا مزید گرنے کا امکان۔
मुल्क में इंटरनेट मौजूद नहीं, लेकिन सबमरीन इंटरनेट केबल टू अफ्रीका सबमरीन केबल फॉर पाकिस्तान पहुंच गई। आइंदा साल के इख्तिताम पर ऑपरेशनल होगी, जिसके बाद पाकिस्तान 45,000 किलोमीटर तवील केबल से मुंसलिक हो जाएगा। कराची में मुहाजिर कल्चर डे पर जबरदस्त जोश व खरोश, शहर भर में इस्तकबालिया कैंप्स, आवाम की बड़ी तादाद रैली में शरीक। गवर्नर हाउस में खुसूसी तकरीब, कामरान टिसोरी ने कहा मुहाजिर कल्चर डे पहली मरतबा गवर्नर हाउस में मनाया जा रहा है, सबके मशकूर हैं। एबटाबाद का सेंट ल्यूक्स चर्च फन तामीर का शाहकार, पत्थर और लकड़ी से बना चर्च आज भी असली हालत में मौजूद। तारीखी गोरा कब्रिस्तान में फौजी जनरल समेत मशहूर शख्सियात की कब्रें हैं।